بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرکاری کی اہمیت اور افادیت بقیہ نیس مضمون شروع کرتے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ شجرکاری یعنی درخت لگانے کے لیے دنیا میں جدید طریقے آ چکے ہیں، جن میں ڈرون کے ذریعے، یہ ایک چھوٹا سا جہاز ہے جس کے ذریعے سے شجرکاری کی جاتی ہے۔ یہ ڈرون فضا سے زمین پر بیج پھینکتے ہیں، جن کے ذریعے سے کم وقت میں ایک وسیع اور عریض رقبے پر شجرکاری کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ کئی ملکوں مثلا جاپان اور سری لنکا نے اس ٹیکنالوجی سے، جو ہاتھ سے شجرکاری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تیز اور سود مند یعنی فائدہ مند ہے، اور رقم بھی بہت کم خرچ ہوتی ہے، بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے: میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ گئے، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ ہر محب وطن جو وطن سے محبت کرتا ہو، چاہے وہ طالب علم ہی کیوں نہ ہو، لازم آتا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو اپنی دسترس میں رہ کر شجرکاری ضرور کرے، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنے وہ لگا سکتا ہے، اپنے پودے ضرور لگائے۔ شجرکاری ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے اشجار یعنی درختوں کا ذکر آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں درخت کو اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، جس کو آپ نے انورٹڈ کوماس میں مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، پیتے ہو، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ یہاں پر بھی آپ نیچے حوالے کا ایک شعر لکھ سکتے ہیں: بدلے گی ایک روز فضا دیکھتے رہو، بدلے گی ایک روز فضا دیکھتے رہو، یارو شجر لگاؤ اور جزا دیکھتے رہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت لگانے، ان کی پرورش اور نگہداشت یعنی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کوماس: جو شخص درخت لگائے، اس کے بعد اس کی نگہداشت، حفاظت اور نگرانی کر کے اسے مکمل پھلدار درخت کی صورت میں بڑا کر دے تو اس کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ثواب بن جاتا ہے۔ ایک دوسری کوٹیشن ہے انورٹڈ کوما سٹارٹ: جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اسے جانور اور پرندے کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ شجرکاری کے حوالے سے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا: قیامت ہو رہی ہو اور کسی کو شجرکاری یعنی درخت لگانے کا موقع ملے تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ نیچے حوالے کا ایک شعر آپ لکھیں گے: دو شجر ایسے ہیں قرآن میں خوب جن کا بخت یعنی نصیب بلند ہوا، پہلا زیتون کا شجر ٹھہرا، دوسرا التین یعنی انجیر کا درخت ہوا۔ تو عزیز طالبات، ان تمام باتوں کا لب لباب یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف حکومت ہی کا کام نہیں، بلکہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم درختوں سے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے انتہائی فیض رساں یعنی فائدہ پہنچانے والی ہیں، والہانہ پیار کریں۔ درختوں کو تلف کرنا یعنی ان کو ختم کرنا گناہ سمجھیں، اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی اس طرح سے حفاظت کریں جس طرح والدین اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کچھ نہ سمجھ لوگ پودوں کو روندنے یعنی ان کو تباہ کرنے اور درختوں کے ساتھ ظلم کرنا روا رکھتے ہیں یعنی جاری رکھتے ہیں۔ اے کاش ایسا نہ ہو۔ حوالے کا شعر لکھیں گے: جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے۔ آپ نے اس بقیہ نصف مضمون کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ عبارت نمبر 4۔ عزیز طالبات، مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں، بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے، اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا، یعنی جتنا پھیلا ہوا یہ ہے اتنا اور کوئی خاندان نہیں ہے۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعائیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔
یہ بہت اہم عبارت ہے اور اکثر پیپر میں آ جاتی ہے۔ اب ہم اس کے سوالات دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون سے ہیں؟ جواب ہے زبانوں کے 2 مشہور خاندان ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سوال نمبر 2 ہے، عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے عربی کا تعلق سامی خاندان سے ہے، جبکہ انگریزی کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ سوال نمبر 3، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔ جواب نمبر 3 ہے، اس اقتباس یعنی اس پیراگراف میں آریائی خاندان کی جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام ہیں پاکستانی اور ہندوستانی زبانوں کے علاوہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی کا۔ سوال نمبر 4، دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب نمبر 4 ہے پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایران، انگلستان اور یورپ کے تمام ممالک میں بھی آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5، ہماری قومی زبان اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان اردو کا تعلق آریائی خاندان کی زبانوں سے ہے۔ عبارت نمبر 4 کی جو یہ تفہیم ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔